بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محبت کی باتیں لیے حاضر ہیں۔ آئیے ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے سب سے آخری نبی، سب سے پیارے نبی، نبی ہاشمی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین اتاری تشریف فرما ہے، اور ہمارے نعت خواں مبلغ دعوت اسلامی مدنی رضا اتاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اولاً آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جنگ احد جو ہوئی اس کے 46 سال 46 ایئرز کے بعد جنگ احد کے مدینہ منورہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک نہر کی کھدائی کا سلسلہ ہوا، تو جو مقام احد ہے وہاں سے کھدائی کا سلسلہ جاری تھا، آگے بڑھتا گیا۔ تو اس کھدائی کے دوران چند شہدائے احد کے مزارات جو ہے وہ ظاہر ہو گئے کھدائی کے درمیان، اور تب اہل مدینہ نے یہ دیکھا کہ جب یہ قبریں کھلیں شہدائے احد کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی، تو ان کے بدن اور کفن بالکل تر و تازہ اور سلامت تھے، بلکہ ان کے زخموں سے خون بھی ایسے ہی بہہ رہا تھا جیسے کہ تازہ خون بہتا ہے۔ بلکہ لوگوں نے دیکھا کہ ان شہداء نے اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، جیسے ہی کسی نے ان کے ہاتھ کو ہٹایا تو خون تیزی سے بہنے لگا، اور پھر جب دوبارہ ہاتھ ان کے زخم پر رکھا گیا تو خون کا جو رساؤ تھا، جو بہاؤ تھا، اس میں کمی آ گئی۔ تو جس طرح بالکل زندوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی شہدائے احد کے مزارات کے ساتھ سلسلہ جاری تھا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تاریخ میں یہ لکھا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تو اس وقت یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، کیونکہ 100 ہجری اور یا اس سے چند سال بعد تک صحابہ دنیا میں تشریف فرما رہے، تابعین کا زمانہ تھا۔ اچھا، اسی کھدائی کے دوران جب کھدائی کی جاتی رہی تو بیلچہ یا کدال چلایا جا رہا تھا، تو یک دم ایک قبر پر، ایک مزار پر وہ بیلچہ جب چلا تو ایک شہید کے پاؤں پر بھی وہ چل گیا، اور اس سے تازہ خون بہنے لگا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو مزار تھا، یہ جو قبر تھی، یہ کس کی تھی، تو یہ سید الشہداء، خیر الشہداء، امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک تھا، کہ جہاں آج بھی عشاق وہ بھینی خوشبو مہک محسوس کرتے ہیں جو کہیں اور محسوس نہیں ہوتی۔ مزار امیر حمزہ پر جا کر لوگوں کو وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں آپ کا جسم مبارک سلامت تھا، اور جب بیلچہ چلا تو آپ کو کے پاؤں پر جو زخم آیا اس سے خون بھی بہنے لگا۔ تو یہ ایک زندوں کی علامت ہے جو اللہ پاک دکھاتا، اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ جو شہداء ہیں ان کو اللہ پاک نے حیات عطا فرمائی ہے، اور سید الشہداء امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت امیر حمزہ غزوہ احد
اور آپ کے اسلام لانے کے واقعے اور نبی پاک سے ان کے تعلق سے اور نبی پاک پر ان کی جانثاری، نبی پاک سے ان کی محبت کے تعلق سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قبر کھل گئی اور قبر میں جسم سلامت ہے، خون بہہ رہا ہے اور یہ سارا پھر اچھا یہ جو انداز ہے صحابہ کرام یا تابعین جو اس وقت جمع تھے ان کا یہ دیکھنا، پھر اس کو روایت کرنا اور آج تک یہ بیان ہونا، یہ سب کیا سکھاتا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دنیا سے جاتے ہیں تو وہ حقیقتاً مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ یعنی حضور کی محبت میں جو جیتے ہیں، جو مرتے ہیں، تو صرف وہ اس جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہوتے ہیں لیکن ان کا نام زندہ رہتا ہے، ان کی فکر زندہ رہتی ہے، لوگوں میں ان کا چرچا باقی رہتا ہے، اور پھر وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہید زندہ ہے، تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو شہید ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں جی۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم نے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ پہلے تو کہنے کی نفی ہے کہ کہنا نہیں ہے ان کو مردہ، تو کوئی کہہ سکتا تھا چلو کہنا نہیں ہے لیکن ہے تو مردہ، سوچ تو سکتا ہے، سوچ تو سکتا ہے بندہ کیونکہ دنیا سے چلے گیا۔ قرآن نے اس کو بھی منع فرمایا کہ تم نے ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے حضور رزق دیے جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ آپ دیکھیں قرآن نے یہ دعویٰ کیا تو اس دعوے کی دلیل ہے شہدائے احد کی قبروں کا کھلنا اور ان کے جسموں کا تر و تازہ ہونا۔ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ہوا نا، جب نہر کی کھدائی ہوئی، جیسے کہ آپ نے پورا تفصیل سے ذکر فرمایا، تو لوگوں نے دیکھا کہ جسم بالکل تر و تازہ ہے، ایسے جیسے زندوں کے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خون رواں دواں ہے۔ محسن بھائی خون تو رک جاتا ہے مرنے کے بعد، سب سانسیں ختم، خون کی گردش ختم، خون کا جسم میں چلنا ختم، لیکن یہ خون کا گردش کرنا، خون کا جسم سے نکلنا، رکنا، پھر نکلنا، تو یہ تو زندوں کی علامت ہے۔ تو شہید زندہ ہوتا ہے، اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اور دیکھیں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ چونکہ قبریں کھل گئی تھیں اور مزارات میں وہ ان کے اجسام ظاہر ہو گئے تھے، تو لوگ جو ہے نا وہ ان کے ہاتھوں کو اگر پکڑتے تو ان کے ہاتھوں سے اسی طرح تراوٹ اور تازگی ہوتی جیسے زندوں کی ہوتی ہے۔ ان کے پاؤں کو اگر سمیٹتے تو وہ سمٹ جاتے، ان کے پاؤں کو اگر پھیلاتے تو وہ پھیل جاتے۔ تو یعنی جس طرح زندوں کے ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں، لچکدار ہوتے ہیں اور آرام سے وہ مڑ جاتے ہیں، آرام سے پھیلا دیتے ہیں، یہی معاملہ شہداء احد کا تھا۔ پھر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر جو کدال چلی، اس سے آپ کے جو پاؤں مبارک سے تازہ تازہ خون جاری ہو گیا جیسے زندوں کا جاری ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کے سچے ہونے کی ایک دلیل ہے۔ قرآن نے کہا جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، اور ان کو نہ مردہ خیال کرنا ہے، نہ مردہ اپنی زبان سے کہنا ہے، بلکہ وہ تو ایسے زندہ ہیں کہ ان کو رزق بھی ملتا ہے اور تمہیں شعور تک نہیں۔ یعنی ان کی زندگی ہم سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اعلیٰ زندگی، قبر میں ان کو اللہ پاک نے زندہ رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم ضرور کہیں گے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ جو شہداء احد کی قبروں کا کھلنا اور ان کے جسموں کا تر و تازہ ہونا، یہ قرآنی آیات کا ایک دلیل ہے، بالکل دلیل ہے۔ اور اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار کیا ہم قرآن کو سچا ماننے کے لیے ہونا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان تو الحمدللہ قرآن کو سچا مانتے، اگر بالفرض کسی شہید کی قبر نہ بھی کھلتی اور کوئی اس طرح کا واقعہ نظر نہ بھی آتا، تب بھی ہم نے تو قرآن پر یقین کیا ہے کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ جب شہید زندہ ہے تو شہیدوں کے آقا، شہیدوں کے والی، جن کے صدقے انہیں شہادت کا مرتبہ ملا، ایمان ملا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی قبر انور میں زندہ و حیات ہیں اور اپنی امت کے احوال سے باخبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے
زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس بات کو بھی ہم پورا کر ہی لینا، جب نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے ذکر کیا، اس میں احادیث یقیناً موجود ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اور اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اور قبروں میں وہ یرزق، قبر میں وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ تو جب یہ واضح احادیث موجود ہے اور قرآنی آیات جب شہداء کے لیے ہے، یہاں ایک بات یقیناً بڑی قابل ذکر ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں، برے ہیں، کہ جو نبی کے امتی کو تو بعد موت شہادت کی وجہ زندہ مانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آقا علیہ السلام کے تعلق سے انہیں وسوسے آئیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو یہ علم کی کمی کہیں گے اس کو، اور یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ خود حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات جب مکے سے بیت المقدس گیا تو میں نے رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنا، کھڑے ہونا، یہ تو زندوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہوتے ہیں، اور اس جہاں میں ان کی حیات جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ امام اہل سنت اپنے اشعار میں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل یعنی موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، موت ضرور آنی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ضرور آنی ہے، لیکن یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، تو موت ان پر آتی ہے صرف ایک لمحے کے لیے اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے، پھر اس کے بعد اللہ ان کو قبر کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں ان کی زندگی دنیا سے اعلیٰ ہوتی ہے، کہ وہ قبر میں رزق بھی دیے جاتے ہیں اور ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، پھر اپنی قبر میں رہتے ہوئے وہ جہاں چاہتے ہیں جس کی مدد کرنا چاہتے ہیں مدد بھی فرماتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں، تصرف فرماتے ہیں۔ امام بوصیری کا واقعہ، ہم قصیدہ بردہ شریف آج کتنا پڑھا جاتا ہے، عرب و عجم میں، شرق و غرب میں قصیدہ بردہ شریف بچے کی زبان پر جاری ہے، اگرچہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن لوگ پڑھتے ہیں، یہ اس کی مقبولیت کی ایک علامت ہے۔ لیکن اس کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ آپ کو فالج ہو گیا تھا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ نے دنیا جہاں کے طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں ہوا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اپنی توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، اور پھر ایک ہاتھ آپ کا کام کرتا تھا، اسی ایک ہاتھ سے آپ نے یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجم۔ بہت لمبا قصیدہ عربی میں، یہ ایسا مقبول بارگاہ ہوا کہ یہ لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ ہاتھ پہ فالج ہے، پورے جسم پر فالج ہے، آدھے جسم پر کہا جاتا فالج تھا، اور ایک ہاتھ ان کا کام کرتا تھا، بس یہ لکھا اور تکیے کے نیچے یہ وہ رکھ کے اشعار سو گئے۔ خواب میں نبی پاک تشریف لے، اللہ کے نبی زندہ ہیں جبھی تو ان کو علم ہوا، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اے بوصیری جو قصیدہ تم نے لکھا ہے وہ قصیدہ ہمیں بھی سناؤ۔ امام بوصیری تو جھوم اٹھے، وہ قصیدہ سنایا، نبی پاک اس قصیدے کو سن کر اتنا خوش ہوئے کہ آپ کو بطور انعام چادر عطا فرمائی، اور چادر کو بردہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ سب معاملہ خواب میں ہو رہا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو پورا کمرہ معطر ہے، خوشبوؤں سے معطر ہے، اور دیکھا کہ سرحانے وہی چادر جو چادر خواب میں نبی پاک نے عطا فرمائی تھی وہ سرحانے تشریف فرما ہے، اور اس چادر کے تحفے کے ملنے کی وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف۔ کیا بات ہے! حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی زندگی جو ایک لمحے کے لیے موت آنی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جو شہیدوں سے کہیں اعلیٰ ہے۔ بلکہ آپ تو یہ غور کریں کہ شہید کو بھی جو شہادت کا فیضان ملتا ہے وہ کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے۔ شہید کو جو زندگی ملی ہے وہ نبی کے صدقے میں، نبی کا کلمہ پڑھا تو امتی بنا نا، اور پھر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ شہید ہوتا ہے، نبی کے صدقے میں شہادت کا ثواب ہے۔ تو جب امتی شہید ہو کر زندہ ہے تو امتی کا نبی کیسا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا، یہ فتوح الشام پوری علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ علامہ واقدی یہ بہت مسلم سیرت نگاروں میں سے، ان کو سب مانتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے نرغے میں تنے تنہا پھنس گئے اور آپ جو ہے نا ان سے مقابلہ کرتے رہے تنے تنہا. حضرت خالد بن ولید بھی سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، آپ بھی تنے تنہا. اور پتہ تعداد کتنی تھی؟ یہ اکیلے تھے اور وہ رومی کافر تھے 500 کے قریب، اور یہ پیچھے نہیں ہٹے. کیا بات، اللہ اکبر. یہ تنے تنہا صبح سے شام ہو گئی. آپ فتوح مردان عرب آپ دیکھیں وہ پڑھیں تو صبح سے شام ہو گئی، آپ مقابلہ کرتے رہیں. اب وہ تنے تنہا، لیکن ایک بندہ کہاں تک لڑے گا؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. فاروق اعظم کا دور ہے، خلافت فاروق اعظم ہے. حضور علیہ السلام کو وصال کیے ہوئے کئی عرصہ گزر گیا، اور یہاں جو سپہ سالار تھے وہ تھے امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی صحابہ کرام کا دور مبارک، صحابہ کرام کا دور مبارک تھا. تو وہاں حضرت خالد بن ولید مقابلہ کر رہے ہیں تنے تنہا، اور یہاں لشکر اسلام مسلمانوں کا لشکر آرام کر رہا تھا. آرام کا موقع تھا، آرام کا وقفہ آرام تھا، تو سب آرام کر رہے تھے اپنے اپنے خیموں میں. نبی پاک خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے ابو عبیدہ جلدی اٹھو اور خالد کی مدد کو پہنچو. اللہ، فریاد امتی جو کرے حال دار میں، واہ واہ، ان نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ بات تو ایک واضح سی ہے نا. یہ کیسے ہو جب ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء و مرسلین سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو سب سے بڑا مقام ملا ہے ان کے امتی کو تو ایک مقام مل جائے اور وہ مقام نبی پاک کو نہ ملے؟ یعنی بعد موت زندگی کا جو مجدہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں شہدائے امت کے لیے، شہداء کے لیے رکھا ہے، وہ شہداء کا تو مل جائے نبی پاک کو نہ ملے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہمارا یہ عقیدہ جو ہم بیان کرتے ہیں یقیناً اس میں خرابی پیدا ہوگی. عقیدے میں کوئی خرابی نہیں، عقیدہ بالکل درست ہے. خرابی ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جنہوں نے حیات انبیاء کے تعلق سے وسوسوں کا شکار ہو کر الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. تو لہٰذا ہمیں انہی عقائد پر رہنا ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے نا کہ میں کسی مردہ اور کسی پتھر مٹی کے پاس تھوڑی آیا ہوں، میں تو اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوں. یہ واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہے. صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرا وصال ہو جائے تو میری لاش کو، میرے جنازے کو نبی پاک کے روزے پر لے کر جائیں. کیوں فرما رہے ہیں؟ اور وہاں اجازت طلب کرنا. یہ ابو بکر ہیں اور یہاں تدفین کی اجازت مانگتے ہیں. اللہ، یا رسول اللہ کیا اجازت ہے؟ یہ کیوں اجازت طلب کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور حیات النبی کے عقیدے کو ہم مانتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے اسی عقیدے پر ہمارا یقین ہے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم دنیا جائیں گے. اپنی نسلوں کو بھی ہمیں یہ عقیدہ سکھانا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں حیات ہے. یہ بات ہماری جو نکلی تھی وہ شہداء احد کے تر و تازہ جسموں کی گفتگو سے ہم نے بات جو شروع کی، تو پھر احادیث اور واقعات ہمارے ذہن میں آئے. تو آتے چلے حضرت سید الشہداء کی طرف. کیا فرماتے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ اچھا آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اگر آپ ذکر کر دیں. بسم اللہ.
حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں۔ تو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے، چونکہ یہ آپ کے رشتے میں بھتیجے تھے، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، بھائی کے بیٹے، تو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور عام طور پہ دیکھا گیا چچاؤں کو بھتیجوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور بھتیجوں کو بھی چچاؤں سے، تایاؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، بڑے پیار والے رشتے ہوتے ہیں۔ اگرچہ آج کل بعض لوگ ان رشتوں کی لذت کو محسوس نہیں طرف آ رہا تھا، کرتے کہ یعنی وہ چچاؤں سے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے، یا چاچا کا بھتیجوں کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں، یعنی شفقت بڑوں کی طرف سے نہیں تو چھوٹوں کی طرف سے محبت اور الفت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو بڑے اگر شفقت کریں گے تو پھر چھوٹوں کی طرف سے محبت ملے گی انشاءاللہ۔ یہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں، تو آپس میں اللہ محبت سلامت رکھے۔ آمین۔ تو چچاؤں اور تایوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھتیجوں پہ، بھتوجیوں پر شفقت کی نظر رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو بھی چاہیے کہ ان کا ادب کریں۔ یہ بڑے گہرے اور پیارے اور خون کے رشتے ہیں جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ بھی سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ سفر پر تھے، آپ کسی سفر میں شکار پر تھے، جب واپس ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی کنیز باندھی، جو آپ کی کنیز تھی، اس نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت برا سلوک کیا، اللہ اکبر، اور بہت تکلیف دی ہے، ان کو معاذ اللہ برے جملے کہیں، نازیبہ کلمات کہیں، یہاں تک کہ ان پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ اللہ ہوا یوں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اتنے میں ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل سردار تھا، تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے خداؤں سے دور کر رہے ہیں اور اپنے خدا کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا، معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نازیبہ کلمات کہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف شکایت بھی نہ کیا، اللہ، آپ نے کوئی شکوہ نہ کیا، آپ خاموش رہے۔ اور پھر ابو جہل بھی چلا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، تو وہ حضرت حمزہ کی باندھی دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو جب سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، اور ابو جہل نے آج تو حد کر دی، اور تمہارے بھتیجے پر ہاتھ تک اٹھایا۔ اللہ، آپ نے جب یہ سنا تو آپ کی بھتیجے کی محبت غالب آ گئی، اور آپ کے بھتیجے کی محبت نے جوش مارا، اور آپ کے ہاتھ میں وہی کمان تھا کیونکہ شکار سے آ رہے تھے۔ تو آپ گئے ابو جہل کے پاس، ابو جہل اپنے حواریوں کے ساتھ صحن حرم میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے۔ آپ گئے اور اس کے سر پر جا کے کمان مار دی، کہا تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی، اور محمد ابن عبداللہ کے ساتھ نازیبہ کلمات کہے، اس کے ساتھ اذیت اور تکلیف کا معاملہ کیا، اور پھر آپ نے غصے میں یہ کہا کہ جو وہ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، اور میں بھی اسی پر ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اللہ، یعنی آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اللہ، اور پھر آپ نبی پاک یہ بھی غالباً نے فرمایا تم سے ہو سکتا ہے تو مجھے روک لو، روک کر میں مسلمانوں کے دکھاتا ہوں تو تم سے جو ہو سکے کر لو، مجھے روکنا ہے تو روک کر دکھاؤ۔ پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اے بھتیجے آپ غم نہ کریں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ خوش ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں گے، سبحان اللہ، جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، آپ بھی داخل اسلام ہو جائیں گے۔ تو آپ نے سوچا، ایک رات کی مہلت مانگی، کیونکہ وہ تو جذبات میں کہا تھا نا آپ نے، قلبی طور پر آپ نے اس کا اس طرح اظہار نہیں کیا تھا۔ تو آپ اس رات بڑے بے چین رہے، اور آپ یہ سوچتے رہے اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو میری جو عزت ہے، سرداری ہے، تو یہ تو کفار قریش کی نظر میں بالکل ختم ہو جائے گی، تو میں اپنی سرداری سے بھی جاؤں گا، اپنی عزت بھی میری ختم ہو جائے گی، اور میں کیا کروں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بڑے پریشان رہے، مضطرب ہو کر آپ نے پوری رات گزاری، بالآخر سعادت غالب آئی، اور آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات! جب آپ مسلمان ہوئے تو نبی پاک کو بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور آپ کے اسلام لانے سے ایسا کرم ہوا کہ 3 دن کے بعد حضرت عمر بھی داخل اسلام ہو گئے، اور جب حضرت عمر داخل اسلام ہو گئے، یہ 2 ایسی ہستیاں اسلام میں داخل ہوئیں کہ مسلمانوں کو عزت ملی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر اور سب سے چھپ کر عبادت کرتے تھے، علی الاعلان اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب سید الشہداء اسلام لائے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 دن کے بعد حضرت عمر داخل اسلام ہوئے، تو اب مسلمانوں کو عزت ملی، اسلام کو عروج ملا، اور اسی دن سے مسلمانوں نے سب کے سامنے علی الاعلان اپنی عبادت شروع کر۔ کیا بات! نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا نے، ابھی ہم اسلام سے پہلے کی بات کر رہے تھے امیر حمزہ کے نا، چچا نے اپنے بھتیجے ہونے کے تعلق سے جو کاروائی کی، جو کام کیا، اور وہ اپنے طور پر وہ مطمئن بھی تھے کہ میں اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ مطمئن کر دوں گا، اور جا کر ان سے بات کروں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کہ آپ نے اس موقع پر کتنا خوبصورت جملہ فرمایا، کیونکہ اب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میری محبت میں کر کے آئے، اور جو محبت میں کوئی کام کرتا ہے تو اسے آپ بہت ساری چیزیں کروا سکتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تو اسی وقت خوش ہوں گا کہ جب آپ ایمان لے آئیں۔ تو یہاں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے
کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے پیار کرنے والے، ہماری بات کو ماننے والے، تو ہم ان سے دین کا فائدہ کیا لے رہے ہیں، ہم ان سے اللہ و رسول کی اطاعت کا فائدہ کیا لے رہے ہیں، ان کی آخرت کی بہتری کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ بعض اوقات غلام محی الدین بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم محبت سے دنیاوی فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں، مگر ہم دین کے فائدے کی طرف سوچتے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم دین کے فائدے کو غلبہ دیں اور اپنی محبتوں کا مرکز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور دین و اسلام کو بنائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا بھی ملے گا اور آخرت بھی ملے گا۔ حضرت امیر حمزہ نے فوراً پھر اسلام قبول کر ہی لیا نا، کچھ عرصے کا، ایک رات کے وقت تھا، تو یہ محبت تھی کہ اس نے یہ کام کروایا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی محبت کو اللہ و رسول کے تابع کر دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بڑی گہری بات ہے اور بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ہماری بعض اوقات محبت مفاد کے لیے ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہمارا گرویدہ بن بھی جائے نا تو بس پھر ہم نے تو اس کو گھمانا ہے، تو بس ہم نے گھمانا بھی صرف اپنی گرد ہے اور کہیں اور نہیں گھمانا، اپنے مفاد کے لیے گھمانا ہے۔ اب وہ ایسا ہوا کہ وہ ہمارا مرید بن گیا، یعنی ایک مرید سے مراد محبت کرنے والا بن گیا اور اندھی محبت کر رہا ہے، تو آپ اس کی محبت سے دین کا فائدہ دیکھیں۔ امیر علیہ سنت اللہ سلامت رکھے ہمارے پیر و مرشد کو، آپ دیکھیں جو ان کے قریب ہوا نا، انہوں نے دین کے قریب کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیا، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا ان کے قریب ہو گئی۔ اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ کوئی بھی اسلامی بھائی ہم سے ملے تو ہماری پہلی فرسٹ ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیں، اس کو اجتماع کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، دین کا پیغام اس کو پہنچائیں، تو انشاءاللہ بندہ مل گیا نا تو پھر سارے کام حل ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، بلکہ علم نافع یہی ہے نا، ہم اپنے طلبہ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد کو دیکھیں کہ آپ کس مقصد سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا پہلا مقصد، پہلی نیت اللہ کی رضا اور اس کے دین کا پرچار ہونا چاہیے کہ ہم جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ نیت لے کر چلتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں نا، تو آپ کو علم نافع ملتا ہے۔ بالکل، علم علم نافع ہے وہ کہ ایسا علم جو دوسروں کو نفع دے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور علم نافع کی علامت ایک یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھے نا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نہ کوئی پیغام لے کر اٹھے، کوئی قرآن کی آیت کا کوئی مفہوم سیکھ کر اٹھے، کوئی حدیث سیکھ کر اٹھے، کوئی اللہ رسول کوئی دین کی بات سیکھ کر اٹھے۔ تو ہم طلبہ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی بیسک بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے۔ جب بندے کی نیت یہ ہو گئی نا محسن بھائی، یقین مانے دین کا کام کرنا بہت آسان ہو جائے۔ جب بندہ دین کے قریب ہو جائے گا تو حضرت امیر حمزہ جب ایمان لے آئے تو فائدہ اسلام کو ہی ہوا، کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ حضرت عمر ایمان لے آئے تو فائدہ اسلام کو ہی ہوا۔ تو جب بندہ دین کے قریب آ گیا، جس سے جو آپ سے محبت کرتا ہے، اب وہ چاہے کسی پوسٹ پر ہو، کسی منصب پر ہو، تو اس سے دین کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور اچھا دنیاوی فائدہ کوئی ہونا ہو، آخرت کا تو فائدہ ہی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اور نبی پاک کا یہ خوبصورت انداز، نیکی کی دعوت مبلغین کے لیے بھی اس پہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو اپنے قریب نہیں بلکہ اللہ اور رسول کے قریب کرنا ہے، اور ان کی محبتوں سے ہمیں دین کے فائدے اٹھانے ہیں انشاءاللہ۔ طلبہ بھی محبت کرتے ہیں استاد سے، ناظمین سے، اچھا اپنے ساتھ پڑھنے والوں سے جو محبت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو اس محبت سے بھی ہمیں دین کا بڑا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس کی محبت میں اس کو ایسا موٹیویٹ کریں کہ وہ جا کے آگے اللہ کی رحمت سے مفتی اسلام بنے، محدث اعظم بنے، اللہ کرم فرمائے مفسر بنے، وہ بہترین دین کا خدمت گار بنے، بہترین کتاب لکھنے والا بنے، دین کی تبلیغ کے لیے دنیا بھر میں سفر کرنے والا بنے۔ آپ کی ایک محبت، آپ کی محبت برے جملے، اور جو محبت اس کو آپ کی طرف کھینچ کر لائی ہے، اور اس نے اگر آپ نے اس کو کیچ کر لیا اور اسے آپ نے صحیح راہ پر لگا دیا، تو یہ محبت جو ہے نا انشاءاللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بہت کامیابی دے گی، اور اس کے آپ کو بھی اس کے بہت فائدے نصیب ہوں گے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ بات چلی، مزید حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیے نا۔ اچھا یہاں میں پہلے وہ جو ایمان لے آئے، اب دو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں نبی پاک کے ساتھ ہے، وہ والا واقعہ بھی ہو جائے نا، وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اور کیا ہوا تھا پھر وہ؟ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل اسلام ہوئے تو مسلمان خوش ہو گئے سب۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر دار ارقم میں رہتے تھے، اور وہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعلیم و تربیت فرمایا کرتے تھے۔ وہاں اسلام کے احکام ان کو سکھائے جاتے، دین کی باتیں بتائی جاتی۔ دار ارقم یہ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس ارادے سے چلے کہ میں آج کام تمام کر دوں گا،
بس آج میں محمد ابن عبداللہ کو شہید کر دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میں اب تنگ آ چکا ہوں کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے خدا کی دعوت دے رہے ہیں، اور دین اسلام ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو کفار پریشان تھے جو غیر مسلم تھے مکے کے، تو وہ پریشان تھے کہ اسلام تو بڑھتا ہی آ رہا ہے، ہم ان کو اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا۔ تو اب وہ پریشان تھے کہ ان میں کون سی ایسی پاور آ جاتی ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں، اپنے عقیدے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر شخص تھے اس وقت بھی، اس وقت کے اعتبار سے بھی آپ کا رعب و دبدبہ کافی تھا، تو وہ اپنی تلوار لے کر چلے اور کہا کہ بس آج میں شہید کر دوں گا اور ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا، ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس دین کو یہ ختم کرنے جا رہے ہیں وہ دین ان کے گھر تک پہنچ گئے۔ رستے میں ملے تو پتہ چلا کہ بہن بھی مسلمان ہو گئی، بہنوئی بھی مسلمان ہو گئی۔ تو آپ وہاں جانے کے بجائے اپنے بہن کے گھر گئے، دیکھا تو وہ دروازے پر پہنچے تو آواز آئی قرآن پاک پڑھنے کی، آپ نے دروازہ بجایا، انہوں نے جلدی سے وہ نسخہ چھپایا، ان کو اندر بلایا، آپ سمجھ چکے تھے، آپ نے بہن کو بھی ڈانٹا، تھوڑا مارا، زد و کوب کیا، بہنوئی کو بھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے چہروں سے خون نکل رہا ہے تو آپ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے اور بیٹھے، اور پھر آپ نے کہا کہ اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ میں آپ کو ایسے نہیں دے سکتی، پہلے آپ کو غسل کرنا ہوگا، آپ کو پاک ہونا پڑے گا۔ تو آپ نے غسل کیا، تو پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی زیارت کی اور اس کو پڑھا، تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے آپ کی دنیا تبدیل ہوتی جاتی، دل کی دنیا بدل جاتی، یہاں تک کہ آپ قلبی طور پر مطمئن ہو گئے کہ یہ دین اسلام ہی دین برحق ہے۔ بے شک۔ پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ اچھا یہاں صحابہ کرام کو یہ خبر مل چکی تھی کہ یہ برے ارادے سے آ رہے ہیں، یعنی یہ دار ارقم جو آ رہے ہیں یہ برے ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو کسی نے بتایا کہ عمر آ رہے ہیں، تو سید الشہداء امیر حمزہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ 7ویں آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے حضور کہ یہ اسد اللہ و اسد رسولی، یہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اس طرح مولا علی کو شیر خدا کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی حدیث ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر عمر اچھی نیت سے آ رہے ہیں، بھلائی کے ارادے سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے بھلائی ہے، اور اگر یہ بری نیت سے آ رہے ہیں تو ان کی تلوار ان کا سر ہوگا، تلوار لے کے میں انہی پر جو ہے نا تلوار چلاؤں گا۔ تو بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی، اور آپ کیا ختم کرنے آتے، آپ تو خود گرفتار ہونے آ رہے تھے، محبت میں گرفتار ہونے آ رہے تھے۔ تو بس جیسی حاضر ہوئے آپ کی تلوار لے لی گئی، پھر آپ کو اندر لے جایا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا اب بھی اسلام نہیں لاؤ گے، کیا اب بھی مسلمان نہیں ہوگے؟ بس یہ سننا تھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ یہ نبی پاک کی دعائیں تھیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، سید الشہداء اسلام لائے، 3 دن کے بعد حضرت عمر اب 40 مسلمان ہو گئے، اور پھر جو اسلام کو ترقی اور عروج ملی، الحمدللہ قیامت تک یہ دین اسلام باقی رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے کرم سے جب آپ کی بہن نے قرآن پاک کی تلاوت کی جی تو وہ دل پر، یا حضرت عمر نے جب پڑھا تو وہ کتنا دل پر پر اثر تھا۔ سبحان اللہ۔ آج دراصل ہماری زبانیں اصل میں گناہ کر کر کے اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں تو اس کا اثر ہمارے دل پر گناہوں کی گندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو قرآن میں تو وہ اثر اب بھی ہے اور الحمدللہ ہے، جب بندہ قرآن سنتا ہے تو اثر ہوتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہم اپنی زبان اور اپنے دل کو پاک کریں، بلکہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہے نا قرآن پاک، نہ سننے کا ٹائم ہے نہ پڑھنے کا ٹائم ہے، بلکہ آج بھی کوئی گناہ گار سے گناہ گار بھی قرآن پاک پڑھے نا صحیح توجہ سے، یقین مانے اس کی ایسا لگتا ہے کہ دل کا زنگ دور ہو رہا ہے، بے شک، اور دل ایسا خوش ہوتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے میں نمازیں بھی پڑھوں، نیکیاں بھی کروں، مگر ہائے نفس و شیطان۔ آج بھی اگر کوئی سچے دل سے قرآن پاک پڑھے، اس کا عجیب مطلب لطف ہے، عجیب برکت ہے۔ آپ کوئی کتاب اٹھائیں جو آپ کو بڑی پیاری لگتی ہو، ایک مرتبہ پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا، دوسری مرتبہ پڑھیں گے وہ مزہ کم ہو جائے گا، تیسری مرتبہ پڑھیں گے ہو سکتا ہے وہ مزہ نہ رہے، لیکن قرآن کو جتنی مرتبہ پڑھیں گے آپ کو نئی لذت ملے گی، نئی چاشنی ملے گی، نئی برکتیں ملیں گی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس کی زیر و زبر کی حفاظت اللہ نے دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حفاظت کرنے والا ہے۔ بس قرآن پاک کو پڑھنے کے تعلق سے اپنا ذہن بنائیں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ موسم مدینہ بالغان میں اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اسلامی بین بالغات سے رابطہ کر کے موسم مدینہ بالغات میں پڑھیں۔ حضرت سیرت میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کر دی، اللہ اکبر، خواہش دیکھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے فرمایا کہ چچا جان آپ ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، واہ واہ، آپ ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اصل صورت میں، اصل صورت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ نے بار بار اصرار کیا، نہیں آقا مجھے دیکھنا ہے، مجھے تو جبریل امین کی زیارت کرنی ہے۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت نبی پاک نے فرمایا زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبریل امین حرم کعبہ میں نصب شدہ
ایک لکڑی پر نازل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان نگاہ اٹھا کر دیکھیے. آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبریل کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں. بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا یہ مقام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی پاک نے ان کی خواہش کے مطابق آپ کی بات کو پورا کیا. اگرچہ آگے آپ جو ہے وہ دیدار پورا نہ کر سکے مگر یہ سعادت کی بات تھی نا کہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. تو یہاں ایک بات ضرور ہے وہ یہ کہ نبی پاک کو حضرت امیر حمزہ سے محبت کتنی تھی کہ چچا جان نے خواہش کی اصرار کیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس اصرار پر آپ کے لیے دعا فرمائی اور جب بھی سلسلہ ہوا جبریل امین کی زیارت کے تعلق سے تو محبت رسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبحان اللہ. اس لیے تو آج دنیا حضرت امیر حمزہ سے محبت کرتی ہے کیونکہ نبی پاک نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار فرمایا. اور آپ سے محبت کے اظہار کے تو بہت سارے واقعات ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ نام کے تعلق سے بھی ایک محبت کا اظہار ہے. پہلے آپ حضرت امیر حمزہ کا نام اور اس کا مطلب اور اس پر بھی کچھ بات فرمائیں نا. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے جی. تو یہ جس طرح آپ نبی پاک سے محبت فرماتے تھے محبت کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے سبحان اللہ. تو اس پر یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے مدنی چینل کے ناظرین. وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے لڑکا پیدا ہوا ہے اللہ پاک نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے میں اس کا نام کیا رکھوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمال محبت. حضور نے فرمایا تم میرے چچا حمزہ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھو. سبحان اللہ. واہ. آپ دیکھیں محبت کا لیول دیکھیں. یعنی لڑکے کی ولادت ہوئی ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تو نام کیا رکھا جائے تو فرمایا کہ میرے چچا کے نام پر نام رکھو. حمزہ کا معنی ہوتا ہے شیر. حمزہ یعنی شیر کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں. یعنی زیغم بھی شیر کو کہا جاتا ہے اسد بھی شیر کو کہا جاتا ہے لیس بھی شیر کو کہا جاتا ہے. تو شیر مختلف کنڈیشنیں ہوتی ہیں نا اس کی. حیدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے حیدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے غضنفر بھی اور حمزہ بھی شیروں کو کہا جاتا ہے. تو شیر کی مختلف حالتیں دیکھ کر اہل عرب اس کو وہ نام دیتے تھے. اہل عرب کا یہ بڑا وہ تھا کہ وہ ہر چیز کے لیے نام بھی اور لفظ بھی الگ الگ ہر حالت میں اس کے لیے نام رکھ لیتے ہیں. تو حمزہ اصل شیر کو کہتے ہیں. تو آپ چونکہ اور پھر نبی پاک نے بھی فرمایا حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی. اچھا ہم نے علماء سے یہ سنا ہے الحمدللہ آپ کی شان ہی بڑی نرالی ہے کہ آپ کے حوالے سے یعنی آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کے لیے دعا کی جائے لڑکے کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعا قبول فرمائے. سبحان اللہ. بلکہ یہاں تک ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو عورت امید سے ہو اور اولاد نرینہ کی خواہش ہو تو لڑکے کی تمنا کرنا اولاد نرینہ کی خواہش کرنا یہ جائز ہے. لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن دل میں ملال نہیں ہونا چاہیے. اگر بیٹیاں ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن اولاد نرینہ کی تمنا کرنا بھی جائز ہے. تو ہم نے علماء سے یہ سنا ہے کہ جو عورت امید سے ہو اور وہ یہ نیت کرے کہ میں اگر میرے جو بھی ہوا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام حمزہ رکھوں گی اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا. پھر سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی شان ہی نرالی ہے. ایک تو آپ کے مزار پر جو خوشبوؤں کی مہکار ہوتی ہے وہ عاشقان رسول محسوس کرتے ہیں. پھر ان کے وہاں مشہور ہے سید الشہداء امیر حمزہ اس حوالے سے کہ اولاد نرینہ آپ کے در سے آپ کے وسیلے سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو جو بے اولاد ہیں تو وہ بھی نہ گھبرائیں دعا بھی کرتے رہیں. اور آج آپ کو پتہ چل گیا سید الشہداء کے وسیلے سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ دے جب بھی اس کا شکر ہے نہ دے تو ملال نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اس پر راضی رہنا چاہیے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے جسے چاہے بیٹے دے یہ سب اس کی مرضی سے. لیکن اولاد نرینہ کی تمنا کرنا اور بزرگان دین کے وسیلے سے دعائیں کرنا یہ مجرب ہے. اور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اولاد نرینہ کی تمنا کرنا ان کے وسیلے سے یہ آزمودہ ہے. اچھا یہاں پر بعض لوگوں ایسے بلا وجہ کے وسوسے پہ شیطان ڈالتا نا کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کیا اولاد دینے پر قادر نہیں ہے نرینہ اولاد دینے پر تو کیوں وسیلہ مانگے اور کیوں جو ہے وہ کرے. تو سیدھی سی بات ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تو کسی کو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں نا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے ہم تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں جس سے چاہے لڑکا دے جسے چاہے لڑکی دے جسے چاہے دونوں دے تو اللہ کی مرضی ہے جو چاہے. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیارے کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے ان کی وجاہت سے ان کی کا جو مقام تیری بارگاہ میں ہے تم ہمیں عنایت فرما دے. اور اللہ اپنے پیاروں سے پیار فرماتا ہے محبت فرماتا ہے تو ان کے وسیلے سے بندوں پر کرم نوازی بھی فرماتا ہے. اچھا وسیلے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی شان ماذ اللہ گھٹ تو نہیں جاتی ہے. یعنی اس کو کوئی اگر
اگر یوں لے غلام الدین بھائی کہ کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت نہیں تھی تو جو ہے وسیلہ پیش کر رہے ہیں تو بھائی ہم کب ایسا کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، ایسا تو کسی مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہی نہیں کی کارڈ بھی قرآن نہیں کی ہے. جی بالکل کی ہے. آپ دیکھیں پتہ نہیں لوگوں کو کیا اس کو ہوا بنایا ہوا ہے بلا وجہ میں وسیلے کو. جس رب سے بغیر وسیلے کے مانگنا جائز ہے وہی رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اچھا ڈرو اللہ سے، اسی کی طرف وسیلہ تلاش، اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ تو خود فرما رہا ہے وسیلہ تلاش کرو. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں وہ دم نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں وہ اخلاص نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو. مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، لیکن جب ان کے محبوبوں کا وسیلہ آ جاتا ہے نا، آج ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھیں کسی اونچے تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے ہوتا ہے، کسی اس کے قریب رہنے والے کا، کسی اس کے معزز کا، اس کے وسیلے سے ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں. کسی دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں کسی منصب والے سے ملنا ہے تو پہلے اس کے اسسٹنٹ سے ملنا ہوتا ہے اور اس کو راضی کرنا ہوتا ہے، پھر وہ ہم جا کے اس کے پاس پہنچتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلا تمثیل اللہ کا نظام ہے. اس نے یہ دنیا کا نظام نہ بنایا ہی وسیلے پر ہے. بندہ ایک دوسرے کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سہارے، ایک دوسرے کے وسیلے سے دنیاوی معاملات چلتے ہیں. یہی معاملہ روحانی دنیا کا ہے کہ اللہ اپنے نیک اور محبوب بندوں کے وسیلے سے ان کو دیکھتے ہوئے اپنے محبوب کی طرف نظر کرتے ہوئے دعائیں قبول فرماتا ہے. ورنہ تو ایسے واقعات بڑے پڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو نبی پاک سے سیکھنے والے ہیں، جن کے سامنے قرآن اترا تو جب بارش نہیں ہوتی تھی وہ کہاں جاتے تھے؟ کیا نبی پاک نے ان کو نہیں سکھایا تھا اللہ سے دعا کرو؟ حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے. اچھا بعد وصال حضرت بلال بن حارث مزنی، صحیح حدیث پاک کہ قحط پڑ گیا مدینے میں تو وہ قبر انور پر آئے، یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، قحط ہے. خواب میں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا حضرت عمر کا دور خلافت تھا، فرمایا عمر کو کہنا کہ بارش برسا دی جائے گی، قحط ختم کر دیا جائے گا اور رعایا کے معاملے میں نرمی کریں. اللہ صحابہ کرام تو قبر انور پر حاضر ہو رہے ہیں. پھر وہ اعرابی جو 3 دن کے بعد وصال ظاہری کے 3 دن کے بعد بارگاہ رسالت میں یعنی حضور کی قبر پر حاضر ہوا اور کہا کہ میں یہ آیت سن کر آیا ہوں یا رسول اللہ آپ کے پاس، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اے محبوب وہ آپ کے حضور حاضر ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آپ بھی ان کی سفارش فرمائیں، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. وہ اعرابی کہتے ہیں حضرت علی اس کے راوی ہیں، اس واقعے کو روایت کرنے والے حضرت علی ہیں. وہ کہتے ہیں 3 دن کے بعد وہ ایک اعرابی دیہاتی بارگاہ رسالت میں حضور کی قبر پر آتا ہے اور حضور کے روزے کی خاک، حضور کی قبر کی خاک اپنے سر پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. قبر انور سے آواز آتی ہے جا تیری مغفرت کر دے. اللہ وسیلے نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں پیاروں کا وسیلہ پیش کرتے، واسطہ پیش کرتے، دعا تو اللہ ہی سے کر رہے ہیں یا اللہ اپنے اس پیاری کی برکت سے میری دعا قبول کر لے. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے الفاظ وہ نہیں ہیں، ہماری زبان وہ نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے اور ہماری کوئی وقعت نہیں ہے، مگر اللہ کی اس پیارے کی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا تو ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس معاملے میں وسوسوں سے محفوظ فرمائے. آئیے ایک کال لیتے. موصل بھائی سے اور دیگر ملکین سے عرض ہے کہ غزوہ احد میں کون کون سے صحابہ کرام شامل تھے. مزید نعت کا اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں. آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. ماشاءاللہ. ویسے تو کئی صحابہ کرام تھے، 70 صحابہ کرام نے جنگ احد میں شہادت اختیار کی، شہادت پائی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ تھے. 70 تو شہید ہوئے جو شہداء احد، اور خاص طور پہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اللہ کے بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا چاہیے. بزرگوں کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرے گا نا بندہ کہ اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے جنت میں مزید ان کے مقام کو بڑھا دے، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے آسانی عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی بہتریاں مانگے. اللہ پاک اپنے ان پیاروں کے صدقے ہمیں برکت عطا فرمائے گا. غلام الدین بھائی مزید حضرت امیر حمزہ کے تعلق سے کچھ آپ ذکر فرمائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ابھی وسیلے پہ بات ہو رہی تھی نا، دیکھیں وسیلہ دنیا میں بھی ہے اور قیامت میں بھی ہے. بے شک. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حضرت حمزہ شفاعت کرنے والوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی آپ شفاعت کرنے والوں کے سردار ہوں گے اور بطور سردار آپ لوگوں کی شفاعت کریں گے. اللہ اکبر. یہ بھی شفاعت بھی ایک وسیلہ ہے بخشے جانے کا، بخشش کا. پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کے سردار. تو اس روایت کو آپ سنیں تو آپ کو مزید یہ مضمون واضح ہوگا کہ آپ کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم
اس کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن، تو ان تمام مخلوق میں جو سب سے افضل جماعت ہوگی وہ انبیاء و مرسلین کی ہے، بے شک، اور اس کے بعد شہداء کی افضل ترین جماعت ہوگی۔ فرمایا کہ سب سے افضل ترین انبیاء و مرسلین ہوں گے، ان کے بعد شہداء ہوں گے، اور ان شہداء میں بھی جو شہیدوں کے سردار ہوں گے وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام حاکم نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات، پچھلی رات خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا، سبحان اللہ، تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، یہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اسی لیے تیار بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ اور پھر میں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ جنت میں ایک عظیم تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں جنت عطا فرما دے، اور ان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرما۔ حضرت امیر حمزہ ہو یا غزوہ احد کے دیگر جو شہداء اور صحابہ کرام، 700 صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ جو جنگ احد میں شرکت کی، اور پھر وہ نبی پاک پر جو جان نثاری کا انداز تھا، اور کس طرح انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا، مدینہ پاک کی حفاظت کی، اور یہ جنگ احد کا سلسلہ ہوا۔ تو یہ اسلام کا وہ خوبصورت نظام ہے کہ اسلام ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اسی میں جینے اور مرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج اگر ہم کامیابی، ترقی اور عروج چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی ان سیرتوں کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم یہ پڑھتے، نہ ہم اپنے بچوں کو سیرت سے آگاہ کرتے ہیں، تو ہوتا یہی ہے کہ ہم بچے ہمارے کسی اور طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات، جرأت و بہادری میں صحابہ کرام کا کون ثانی ہے، سخاوت میں صحابہ کرام کا کون ثانی ہے، جی محبت میں صحابہ کرام کا کون ثانی ہے، خیر خیر و بھلائی میں صحابہ کرام کا کون ثانی ہے۔ تو صحابہ کرام کی پیاری سیرت، اہل بیت اطہار کی پیاری سیرت، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کردار اور آپ کی سیرت ہمیں پڑھنی بھی ہے اور اپنے بچوں کو پڑھانی ہے، تاکہ ہم ان کی سیرت سے برکت حاصل کریں۔ اللہ پاک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہداء احد کے مزارات پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان رحمت و برکتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شعر پڑھ کے انشاءاللہ اسی پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے۔ اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام، اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام، میرے آقا کے چچا، میرے آقا کے چچا، آپ گئے بس آپ گئے یا امیر طیبہ، رسول اللہ شیء اللہ، امیر طیبہ شیء اللہ۔ بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی، پیارے نبی ہوگی۔